الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاضرین اور ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ انشاءاللہ آج ہم وضو کے بارے میں کچھ معلومات لیں گے، اس کا علم لیں گے کہ وضو کس طرح سے کرنا چاہیے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، کہ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر مسواک کر لیں۔ اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت کو مل لے، جیسے عام طور سے ایسے کرتے نا، پھر دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھوئے، پہلے دائیں ہاتھ پر پانی ڈالے پھر بائیں ہاتھ پر، یعنی پہلے دائیں ہاتھ کو دھوئے پھر بائیں ہاتھ کو دھوئے، دونوں کو ایک ساتھ نہ دھوئے، پھر دائیں ہاتھ سے 3 بار کلی کریں جیسا ہم لوگ لے کے کرتے ہیں نا، اور پھر دائیں ہاتھ سے 3 بار کلی کریں، پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کریں، یعنی پہلے کلی کریں پھر ناک میں پانی ڈالیں، ناک میں پانی ڈالنے کے بعد میں جو چھوٹی انگلی رہتی ہے اس سے ناک کو صاف کر لیں، اس کے بعد میں ناک میں پانی چڑھائیں یعنی 3 بار، پھر پورا چہرہ دھو لیں جیسے ہم دونوں ہاتھ سے دھوتے ہیں نا، پورا چہرہ ایسے لے کے، یعنی اوپر سے لے کر پورا نیچے تک، جہاں سے بال اٹھتا ہے یہاں نیچے تک، اس کے بعد میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، ہاں، اور 3 بار پانی بہائے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ کو کوہنی سمیت 3 بار دھوئے، جو ہم یہاں تک دھوتے ہیں، دیکھیے یہاں تک، یا یہ کوہنی ہو جاتی ہے، یہاں تک دھوئے 3 بار، اس کو بھی 3 بار یہاں تک دھو لیں، اور اس کے بعد میں پھر ایک بار دونوں ہاتھ سے پورے سر کا مسح کریں، پھر کانوں کا اور گردن کا ایک بار مسح کریں، پھر دونوں پاؤں کو ٹخنے سمیت دھوئے، ٹخنے جو رہتے ہیں جہاں تک جوتا پہننے کے بعد میں تھوڑا جو ٹخنا رہتا ہے وہاں تک دھو لیں گے 3 بار، تو انشاءاللہ وضو ہو جائے گا۔ اور ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دھونے کا کیا مطلب ہے دھونے کا؟ ہم بار بار سنتے آئے نا کہ دھو لے، تو دھونے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو دھوئے اس کے ہر حصے سے پانی بہہ جائے، ہر حصے سے پانی بہہ جائے۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل فتاوی عالمگیر وغیرہ میں، بہار شریعت وغیرہ میں اس کی ڈیٹیل ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ شارٹ کے حساب سے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کچھ حصہ بھیگ گیا مگر اس کے اوپر سے پانی نہیں بہا تو کیا وضو ہو جائے گا؟ اس طرح وضو ہرگز نہیں ہوگا۔ بھیگنے کے ساتھ ہر حصے پر پانی بہہ جانا ضروری ہے، ہاں۔ علماء کرام نے یہ بھی بتایا کہ آپ اس پہ پانی لے لیں، اور 3 بار دھونے کا کیا مطلب، آپ اس کے اوپر گرائے، ہاں، 1 قطرہ گرا، 2 قطرہ، اچھا 6 قطرہ اگر گر گیا نا تو آپ دیکھیں کہ کتنا، 2 قطرہ گرانے کے بعد میں دیکھیں کہ کتنا گیلا ہوا ہے، پھر 2 قطرہ گرا، پھر دیکھیں کتنا گیلا ہوا ہے، پھر 2 قطرہ گرا ہے، دیکھیں کتنا گیلا ہوا ہے۔ جو 6 قطرے میں جو گیلا پن محسوس ہوتا ہے نا، وہ دھونے کے اس میں زمرے میں آ جاتا ہے نا۔ تو ایسے سمری دھونے کا مطلب یہ ہوا کہ اس حصے سے پانی بہہ جائے، جہاں آپ دیکھیں گے تو جس میں حصے میں بال رہتے ہیں نا، بال ہوا، تو یعنی اس کی جو جگہ، جتنا بال نے جتنا جگہ لیا ہے نا، اس کے حصے میں پانی بہہ جائے، یہی دھونے کا مطلب ہوتا ہے اصل میں۔ اور سنتے آئے کہ وضو میں 4 فرض ہیں، ہاں، وضو میں کتنے فرض ہیں؟ وضو میں 4 فرض ہیں۔ پہلے منہ دھونا جیسا کہ بتایا جا چکا ہے آپ کو، ہاں، ادھر سے ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، جہاں سے بال اگ رہا ہے وہاں سے نیچے تک، ہاں، اور بہتر یہ کہ یہ ساری چیزوں کو نگاہ لیا جائے، آڑی وغیرہ اگر ہے تو اچھے سے، ہاں، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، ہاں، دونوں، اور سر کے حصے سے نیچے کے تھوڑی تک، ہاں، اور دونوں ہاتھوں کا دھونا کونیت سمیت، ہاں۔ تیسرا کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا، کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اور جو چوتھا فرض ہے وہ کیا ہے کہ دونوں پاؤں کو دھونا ٹخنوں سمیت، ہاں، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اور وضو میں کتنی سنتیں ہیں؟ وضو میں بہت ساری سنتیں ہیں، 16 سنتیں ہیں وضو میں۔ کتنی ہیں؟ ہم وہ کرتے ہیں لیکن ہمیں یاد نہیں ہوگا،
ہم وہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ایک دو چھوڑ بھی دیتے ہوں گے، لیکن آپ اگر دیکھیں گے تو ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ بآسانی سمجھ جائیں گے کہ یہ تو میں کر رہا ہوں، یعنی میں سنت ادا کر رہا ہوں الحمدللہ۔ ہاں، پہلے نیت کریں، ہم جاتے وضو کرنے کے لیے تو دل میں نیت رہتی ہے وضو کرنے جا رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں، تو یہ بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھوئیں، 3 بار ہی دھوتے ہیں الحمدللہ۔ مسواک کر لیتے ہیں، عام طور سے بہت سارے لوگ مسواک نہیں کرتے، انگلی وغیرہ کر لیتے ہیں، لیکن مسواک کر لینا یہ بہتر ہو جاتا ہے، ہاں سنت ادا ہو جائے گی۔ دائیں ہاتھ سے کلی کرنا، دائیں ہاتھ سے ہی زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، 99% لوگ دائیں ہاتھ سے ہی کرتے ہیں۔ ہاں، ہو سکتا ہے کچھ جو لیفٹ ہینڈ سائڈ والے بھی ہیں وہ بھی دیکھا گیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے ہی کرتے ہیں، تو آلموسٹ 100% لوگ دائیں ہاتھ سے ہی کرتے ہیں۔ اور دائیں ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا جیسے کہ اس سے پہلے بتایا گیا ہے۔ ہاں، اور داڑھی کا کھلال کرنا، کھلال مطلب اسے جو ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ بیج وغیرہ میں ڈال کے پانی سے ایسے ایسے کر کے، یعنی اچھے سے کر لیں کہ اس کے جڑ میں بھی پانی پہنچ جائے، اس کے جڑ میں بھی پانی پہنچ جائے۔ اگر بہت زیادہ گھری داڑھی ہے تو مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ زیادہ پانی ضائع نہ کریں، ایسا کریں کہ ایک درمیانہ وہ کریں، ایک درمیانہ روش رکھیں آپ کی، زیادہ پانی بھی خرچ نہ ہو اور فرض بھی ادا ہو جائے، اور کوشش یہ رہے کہ سنتیں بھی ادا ہو جائیں۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا کھلال کرنا، یعنی جو ایک کے اندر ایک دوسری انگلی ہاتھ ڈالتے ہیں نا اس کو کھلال کرنا کہتے ہیں، جو ایسے کرتے ہیں، ایسے جو ایسے کرتے ہیں، یعنی بیچ میں کبھی کبھی یہاں پہ جو رہتا ہے نا سوکھا رہتا ہے دھونے کے باوجود میں بھی، تو کھلال کرنے سے وہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور ہر عضو کو 3 بار دھونا یہ بھی سنت ہے، پورے سر کا 1 بار مسح کر لینا یہ بھی سنت ہے۔ کانوں کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، کان میں ایسے کرتے نا، ایسے کر کے پھر پیچھے سے لیتے، تو یہ بھی ہے کانوں کا مسح کرنا۔ ترتیب سے وضو کرنا یہ بھی سنت ہے، ترتیب سے وضو کرنا یعنی پہلے کلی کرنا، پھر ناک میں پانی ڈالنا، پھر چہرہ دھونا، ترتیب سے وضو کرنا۔ داڑھی کی جو بال منہ کے دائرے کے نیچے ہیں ان کا مسح کرنا، جو منہ کے دائرے کے نیچے ہے یعنی یہ ساری چیزیں اس کا مسح کر لیں گے تو یہ بھی سنت میں انشاءاللہ کاؤنٹ ہو جائے گا۔ اعضاء کو پے در پہ دھونا، پے در پہ مطلب زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کرنا، ایک بار یہ کلی کیے زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کیے، ناک میں پانی چڑھا لیے، پے در پہ یعنی ایک کے بعد دوسرا، ون آفٹر انادر پے در پہ، ہر مکروہ بات سے بچنا۔ اور اس کی ڈیٹیل اگر دیکھیں گے تو بہار شریعت وغیرہ میں بھی اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں۔ اور وضو میں کتنی باتیں مکروہ ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہم کچھ معلومات لے لیں گے، علم لے لیں گے کہ وضو میں تقریباً 21 باتیں جو ہے نا مکروہ ہے، 21 باتیں مکروہ ہے کہ عورت کے غسل یا وضو سے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا۔ ایک یہ بات ہو گئی، کوشش یہ کرے کہ ان کا پانی استعمال نہ کرے۔ وضو کے لیے نجس جگہ پر بیٹھنا، بہت سارے لوگ باتھ روم وغیرہ میں بھی وضو کرتے ہیں، کوشش یہ کرے کہ وہاں نہ کرے، جہاں پہ وضو کرنے کی جگہ ہے وہاں پہ وضو کرے، جو پاک جگہ ہے، اس لیے کہ وہاں پہ وضو کرنے سے کیا شبہ وغیرہ آتے، پانی کا چھٹا گرتا ہے، تو کبھی ایسا شک ہوتا ہے کہ کیا معلوم یہ زمین پاک تھی کہ نہیں، یہاں پہ کوئی مطلب نجاست غلیظہ وغیرہ تو نہیں، پیشاب وغیرہ کا قطرہ تو نہیں تھا، ایسا ذہن میں آتی ہے بات۔ اور نجس جگہ وضو کا پانی گرانا، یعنی وہی بات ہو کہیں کہ بیٹھیں گے تو نجس جگہ بیٹھیں گے تو نجس جگہ پانی بھی گرے گا۔ اور مسجد کے اندر وضو کرنا، یہ جو جتنے بھی جو وضو خانے وغیرہ رہتے ہیں نا یہ فنائے مسجد میں ہوتے ہیں، یہ مسجد کے اندر استعمال نہیں کیے جاتے۔ وضو کے اعضاء سے برتن میں پانی کے قطرے ٹپکانا، ہم کیا کر رہے ہیں بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے تو حوض وغیرہ میں وضو ایسا کرتے ہیں کہ پانی منہ دھو رہے ہیں اور اس میں گر رہا ہے، تو اس سے بچے، اس سے بچے۔ اور اگر گھر کے لوٹے وغیرہ کا بھی استعمال کر رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ جو اعضاء دھل گئے ہیں نا تو وہ پانی اس میں نہ جائے، لوٹے وغیرہ کے میں، اور جو بھی ہے ہم پاٹ وغیرہ میں جو استعمال کر رہے ہیں جو اس میں نہ جائے وہ دوبارہ۔ اور پانی میں یہ ریڑھ یا کھکار ڈالنا، یعنی پانی کے اندر کھانسنا وغیرہ، یہ جیسے ہاتھ میں لیے کھانس رہے اسی میں، منہ دھونے جا رہے ہیں ہاتھ میں پانی اٹھائے چلو میں اور وہیں میں کھانس رہے، یہ سب صحیح نہیں ہے، یہ مکروہ باتیں ہیں ضرور۔ اور یہ کیا ہے کہ اور بے ضروریات باتیں کرنا، بے ضروریات باتیں کرنا، یعنی کوئی بات نہیں ہے
बस बात किए जा रहे हैं, हाल खैरियत लेते जा रहे हैं। देख लें आप, बहुत सारे देख सकते हैं मस्जिद में आजू बाजू वजू करने बैठे हैं, वजू कर रहे हैं, बस बिजनेस की बातें चालू हो गई, हाल खैरियत लेना चालू हो गया। तो कोशिश ये करें कि कुछ अल्लाह का जिक्र करते रहें, कुछ पढ़ते रहें। हाँ, तो ये सब बातें अच्छी हैं। ज़रूरत से ज़्यादा पानी खर्च करना ये भी मकरूह बातों में से है। पानी का इस कदर कम खर्च करना कि ये फर्ज अदा ना हो, सुन्नत अदा ना हो, ये भी मना है। मुंह पर पानी मारना, आप देखेंगे तो बहुत सारे चुल्लू मिलेंगे ऐसे मारते हैं मुंह पर, ये भी सारी बातें मकरूह है। मुंह पर पानी डालते वक्त फूकना, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि जब पानी को लेते हैं तो ऐसा मारकर फूकते हैं, उस पे जैसा फूकते। ये भी सारी चीजें क्या है, मकरूह है। इस बातों से हमें बचना चाहिए ना। सिर्फ एक हाथ से मुंह धोना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पानी लेते हैं एक हाथ से धोते हैं, हाँ ऐसे ऐसे खाली धोते, ये बातें भी मकरूह है, ऐसे ना करें। हाँ, गले का मसा करना, बहुत देखेंगे आप पूरा इधर गले का सब ऐसे मसा, वजू करने के बाद में ऐसे करते, या तो मसा करने के बाद में ऐसा करते पूरा गले का, ये सब बातें मकरूह है। बाएं हाथ से कुल्ली करना या नाक में पानी डालना, अक्सर लोगों को देखा गया कुल्ली तो नहीं, नाक में पानी डालने के लिए बाएं हाथ के बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि मकरूह है, इससे बचे। दाहिने हाथ से नाक साफ करना, कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो दाहिने हाथ से नाक साफ करते हैं, ये अच्छी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है दाहिना हाथ, और इंशाअल्लाह नामा अमाल भी हमें इसी हाथ में दिया जाएगा, अल्लाह ने चाहा। आप भी बोलिए इंशाअल्लाह दाहिने हाथ में, ठीक है। और अपने कोई लोटा वगैरह खास कर लेना, बहुत सारे ये आमतौर से बड़े बुजुर्गों का काम है। आमतौर से गांव वगैरह में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे लोटे का सिस्टम होता है, कुएं का या हैंडपंप का, तो उसमें बहुत सारे लोग निशानी लगा देते कि ये मेरा लोटा है, वो आपका लोटा है, वो आपका लोटा है। तो ये करना भी सही नहीं है, मकरूह बातें हैं। 3 नए पानियों से सर का मसा करना, जैसे हम हनफी मसलक के मानने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अबू हनीफा के मानने वाले, तो उनमें 3 नए पानी से मसा करना सही नहीं है। एक बार आप भिगाएं और उसके बाद में मसा करते हुए आपने मसा कर लिया, एक बार करें बस। हाँ, और जिस कपड़े से इस्तिंजा का पानी खुश्क किया गया हो उससे आधा वजू पोंछना, ये तो आमतौर से नहीं होता है, लेकिन इससे भी बचे। हाँ, यानी आमतौर से देखे जाते हैं कि जो टॉवल वगैरह लगे रहती है उनका आप कम इस्तेमाल करें, कि बहुत सारे लोग उसमें गलत तरीके से अपनी नाक वगैरह साफ कर लेते, तो आप उससे बचे। अपना खुद का एक रुमाल वगैरह रखें, वो बेहतर रहेगा। हाँ, और बहुत सारी इसमें बीमारी वगैरह के भी चांसेस रहते हैं, तो आप कोशिश ये करें कि बचने की कोशिश करें। आप अपने पास अपना एक रुमाल रखें, एक कपड़ा रखें, वो बेहतर रहेगा। दूध के गर्म पानी से वजू करना ये आमतौर से नहीं किया जाता, लेकिन टंकी वगैरह में जो ढका हुआ पानी है उससे कोई मसला नहीं है। हाँ, जो खुले धूप में जो रहता है, जो खुले धूप में है, उससे मना किया गया है। हाँ, उससे बहुत सारी जो डॉक्टर वगैरह है वो बोलते हैं कि वो पानी से जिल्द का जो स्किन कैंसर वगैरह के बहुत सारे असरात बढ़ जाते हैं, तो उससे बचे। लेकिन ऐसा आमतौर से देखने को नहीं मिलता है, वो टंकी जो रहती है वो ढकी हुई रहती है आमतौर से, लेकिन बाहर से हीट होता है तो उससे कोई मसला नहीं है ज़्यादा। किसी सुन्नत को छोड़ देना, और सुन्नत ये तरीके से जो हमने इससे पहले देखा कि सुन्नत का तरीका क्या है, 16 सुन्नतें हैं, तो उसके तरीके से वजू करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर उसमें से छोड़ देंगे तो ये भी बातें अच्छी नहीं है, यानी मकरूह में शुमार होगा, यानी सुन्नतें हमें नहीं छोड़ना है। और अब कुछ बातें हम देख लेंगे कि जिससे वजू टूट जाता है, तो पाखाना या पेशाब करना, ये आमतौर पर बहुत बड़ी बात है। ये करने के बाद में आदमी वजू करता ही करता है, लेकिन आप एक जहन में रख लें कि पाखाना या पेशाब से वजू टूट जाता है। पाखाना और पेशाब के रास्ते से किसी चीज का निकलना, इसमें हवा खारिज होने का भी शुमार किया जाता है। पाखाना या पाखाने के रास्ते से हवा का निकलना, बदन की किसी मुकाम से खून या पीप निकलकर ऐसी जगह बहना जिसका वजू या गुस्ल में धोना फर्ज है, जिसका वजू या गुस्ल में धोना फर्ज है। खाना पानी या मुंह भर के आना, खाना पानी या सुफरा की मुंह भर के आना, यानी बहुत ऐसे हो जाता है ना, कभी कभी कंट्रोल नहीं होता, ऐसे पूरा बाहर आ जाती है, तो इससे भी वजू जाता है। उलमा किराम ने ऐसा लिखा है। इसी तरह सो जाना कि जिसमें ढीले पड़ जाए, हाथ पैर ढीले हो जाते हैं ना, सोने की हालत में बहुत ज़्यादा गए,
تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. بے ہوش ہو جانا, عام طور پہ اگر آدمی بے ہوش ہو گیا, اس کو کچھ ہوش ہی نہیں ہے, تو ایسی حالت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. جنون ہو جانا یعنی پاگل پن ہونا, غشی ہونا یعنی کوئی چیز بار بار, کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کسی کو غشی طاری ہو جاتی ہے, یعنی اچانک سے کچھ معاملات ہو جاتے ہیں بدن میں. ہاں, اور کسی چیز کا اتنا نشہ ہونا کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائے, یعنی آپ چل رہا ہے تو اس کو ادھر ادھر ڈگمگا رہا ہے. ہاں, ادھر ادھر ڈگمگا رہا ہے, تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. رکوع اور سجدہ والی نماز میں اتنی زور سے ہنسنا کہ آس پاس والے سنیں. ہاں, یعنی نیت باندھا یا کچھ بھی کرنا ہے نماز میں ہے, اور وہ اتنی تیز سے ہنسا کہ آجو بازو والے بھی سن لیے, سمجھ گئے کہ بندہ ہنس رہا ہے, تو ایسی حالت میں بھی وضو جاتا رہے گا اس کا. دکھتی آنکھ سے آنسو بہنا, ایسے آنسو بہیں گے اگر آدمی اللہ کے خوف سے نماز میں بھی روئے تو یہ بہت اچھی بات ہے, ایسے وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن جو دکھ رہی ہے, آنکھ وغیرہ آ جاتی, دیکھیے آنکھ وغیرہ, تو دکھتی آنکھ سے لگاتار پانی اگر بہ رہا ہے تو ان ساری باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کے اور ڈیٹیل میں جاننے کے لیے آپ ہماری شریعت وغیرہ کا مطالعہ کر لیں تو وہ بہتر ہوگا. اور جو بھی ڈاؤٹ ہے وہ علماء کرام سے آپ رجوع کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی بتا دیں گے آپ کو. لیکن ایک ایز اے سمری, ایک مختصر کے طور پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, کیا کیا چیزیں ہیں وضو میں, جو سنتیں ہیں, کیا چیزیں ہیں جنہیں مکروہات کہا جاتا ہے, جنہیں نہ کیا جائے, کیا چیزیں فرض ہیں کہ وضو میں کرنا ضروری ہے, اگر وہ نہیں کریں گے تو وضو ہی نہیں ہوگا. تو یہ ہم نے ایز اے مختصر ہم نے پڑھا ہے, ایز اے مختصر ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے. آپ اگر دیکھیں گے تو بہت سارے علماء کرام کی تقریر اس پر ڈیٹیل ہے کہ باقاعدہ انہوں نے دکھایا بھی ہے کہ کس طرح وضو کرتے ہیں, تو آپ وہاں سے بھی اس کا ریفرنس لے سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں. یہ ہمیں صرف ذہنشی کرنے کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے, ایک شارٹ اور مختصر کے لیے ہم نے کچھ باتیں آپ کو بتا دی ہیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو پسند آئی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اگر کوئی باتیں اگر ابھی تک چھوٹ رہی تھی تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے. آئیے دعا کر لیتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے اللہ, وضو کی جو فرائض ہیں, سنتیں ہیں اور جو مکروہات ہیں ان اور جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, ان ساری چیزوں کا ہمیں علم عطا فرما. میرے مولا, ہمیں صحیح وضو کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہمیں دنیاوی اور دینی علوم میں مہارت عطا فرما. علم دین سیکھ کر اسے ذہن میں محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک اس بات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہماری تمام تر دعاؤں کو شرف و قبولیت عطا فرما. اے اللہ, ہمارے والدین اور سارے عالم کے مسلمانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ, کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.